नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व्यूअर्स, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में मोहम्मद अज़हर रफ़ीक हाज़िर हूँ। नाज़रीन, टॉपिक है अल्लाह ताला पर तवक्ल, अल्लाह ताला पर यकीन कामिल। एक वाक़ये के साथ शुरू करूँगा। वाक़या शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लीजिए ताकि मेरी इसी तरह ही सबक आमोज़ जो वाक़यात हैं, सबक आमोज़ जो कहानियाँ हैं, जो मेरे टॉपिक्स हैं, अच्छे अच्छे लाइफ के बारे में खूबसूरत टॉपिक्स हैं, जो आपको बर वक्त मिलते रहें और मैं आपके साथ अच्छे अच्छे टॉपिक्स को, खूबसूरत ज़िंदगी के लम्हात को आपके साथ शेयर करता रहूँ। नाज़रीन, एक बादशाह की 7 बेटियाँ थीं। एक दिन बादशाह अपने अच्छे खुशगवार मूड में अपने तख्त पर बैठा हुआ अपने 7 बेटियों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि बताओ, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। तो नाज़रीन, बादशाह की 6 बेटियां एक जैसा ही जवाब देती हैं कि बादशाह सलामत, बाबा जान, हम आप ही का दिया खाती हैं और आप ही का दिया पहनती हैं। ये सवाल जवाब सुनकर बादशाह बहुत खुश होता है और उनकी जो ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें इनाम कराम से नवाजता है। जबकि एक बेटी, जो 7वीं बेटी थी नाज़रीन, उसने ये जवाब नहीं दिया। उसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया ही पहनती हूँ, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। ये जवाब सुनकर नाज़रीन, बादशाह बहुत आग बगोला हो जाता है, आपे से बाहर हो जाता है और अपने दरबानों को हुक्म देता है कि इस नाफरमान बेटी को उठाकर जंगल में किसी कोने में फेंक आओ, हमने इसे अपने दरबार से निकाल दिया है, ये हमारी नाफरमान है। तो नाज़रीन, दरबान बादशाह का हुक्म मानते हैं और शहज़ादी को दूर दराज किसी जंगल के कोने में फेंक आते हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि तवक्ल क्या किसे कहते हैं। नाज़रीन, अगर किसी मुसलमान के या इंसान के दिल में सच्चा तवक्ल पैदा हो जाए ना, तो उसे कभी भी दर बदर भटकने की या इधर उधर धक्के खाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। व्यूअर्स, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा अपना भी यही ईमान है। नाज़रीन, अफ़सोस ये है कि हम लोगों का ईमान इस वक्त बहुत गिर चुका है, मेयार से गिर चुके हैं। नाज़रीन, हमारा ईमान बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। नाज़रीन, इसी वजह से हमारी मुसलमानों के ऊपर ये हमारा ज़वाल जो है, ये इसी का ही एक नतीजा है। नाज़रीन, तो नाज़रीन, जब वो शहज़ादी जंगल में किसी कोने में पड़ी होती है तो वो फ़िक्रमंद होती है और अपने अल्लाह ताला से क्या दुआ करती है कि ए बारी ताला, मैंने अपने बाबा जान के सामने भी, अपने बाप के सामने भी यही जवाब दिया था कि मैं तेरा दिया खाती हूँ और तेरा दिया ही पहनती हूँ और तमाम तारीफ़ें तेरे लिए ही हैं मेरे मालिक, तू ही तारीफ़ों के काबिल है। तो मालिक, इस मुश्किल घड़ी में भी मेरी मदद फरमा। तो नाज़रीन, इस दुआ मांगने के सबब से उसकी नज़र सामने एक झोंपड़ी पर पड़ती है। एक झोंपड़ी में एक बूढ़ा शख्स अपने चारपाई पर लेटा होता है। शहज़ादी झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाती है। बूढ़ा शख्स बाहर आता है, उससे पूछता है, बेटी तुम कौन हो। शहज़ादी सारा वाक़या उस बूढ़े शख्स को सुनाती है कि उसके साथ क्या मामला पेश आया, उसके बाप ने कैसे उसे ठोकरें मारकर दर बदर करके महल से निकाल दिया। वो बूढ़ा शख्स उसे अपनी झोंपड़ी में रहने की इजाज़त दे देता है। नाज़रीन, एक हफ़्ते के लिए बूढ़ा शख्स सुबह को अपने काम पर शहर जाता है, जहाँ पे वो काम करता है, और ठीक एक हफ़्ते बाद वो वापस आता है अपने झोंपड़े में। शहज़ादी पूरी वो रात को भी अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहती है, सुबह को नमाज़ फ़जर के लिए उठती है। बूढ़े शख्स के पास एक बकरी होती है जिसका दूध दोती है, शहज़ादी ख़ुद भी पीती है और बाहर किसी कटोरे में डालकर दरवाज़े के पास भी रख देती है। नाज़रीन, कि कोई जानवर भूखा प्यासा उस तरफ से उसका गुज़र हो तो वो दूध पी ले। नाज़रीन, कटोरा रखकर शहज़ादी सो जाती है।
وہاں پہ ایک کسی سانپ کا گزر ہوتا ہے. سانپ گزرتا ہے, سانپ پیاسا ہوتا ہے, سانپ وہ دودھ پیتا ہے اور اپنے منہ سے ایک قیمتی لال یاقوت جسے کہتے ہیں ناظرین, بیش قیمتی, جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, بہت قیمتی ہوتا ہے ناظرین, وہ یاقوت اپنے منہ سے نکالتا ہے, اس پیالے میں گرا دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. صبح اٹھتی ہے شہزادی تو اپنی وہ کٹورے کی طرف جاتی ہے, دیکھتی ہے کہ کسی نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا. تو وہ لال کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور اسے اپنے پاس رکھ لیتی ہے. اسی طرح ناظرین 7 راتیں مسلسل وہ یاقوت اسے ملتے ہیں. شہزادی دودھ رکھ کر چلی جاتی ہے. 7 راتوں میں 7 دن ہی متواتر سانپ وہاں پہ آتا ہے, دودھ پیتا ہے اور 7 یاقوت شہزادی کے پاس جمع ہو جاتے ہیں, جسے شہزادی بطور ہار اپنے گلے میں کسی ڈوری میں پرو کر اپنے گلے میں پہن لیتی ہے. ٹھیک 1 ہفتے کے بعد ناظرین بوڑھا شخص گاؤں سے واپس آتا, شہر سے اپنے کام سے واپس آتا ہے اور شہزادی سارا واقعہ اس کو بتاتی ہے اور اسے ان 7 یاقوتوں میں سے 3 یاقوت دیتی ہے کہ اسے شہر میں جا کر بیچ آئے اور شہر سے کچھ ملازم یا جو عمارت بنانے والے جو انجینئر ہوتے ہیں وہ لیتا ہے. بوڑھا شخص ناظرین یاقوت لے کر جاتا ہے اور کچھ ملازم ورکرز وغیرہ لے کر آ جاتا ہے. ناظرین جس جگہ پہ بوڑھے شخص کا جھونپڑا ہوتا ہے اسی جگہ پہ شہزادی ایک اپنے باپ سے بھی زیادہ عالی شان اور خوبصورت شاندار محل تیار کرواتی ہے اور اس میں وہ بوڑھا شخص اور شہزادی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں. اسی اسنا میں ناظرین بادشاہ کو کہیں خبر ہو جاتی ہے, کوئی بادشاہ کو بتاتا ہے کہ فلانے جنگل میں ایک آپ سے بھی زیادہ کوئی امیر شہزادی ہے جس کی بہت عالی شان وہ محل تعمیر کیا گیا ہے اور اس کی بہت دھوم ہے, بہت چرچا ہے اس کا. تو ناظرین بادشاہ کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ کہیں وہ میری بیٹی تو نہیں ہے, لیکن پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میری بیٹی کو یعنی کہ پھینکوائے ہوئے در بدر کیے اسے وہاں جنگل میں پھینکوائے ہوئے بھی کافی سال بیت چکے ہیں, تو اسے تو اب تک وہ درندے ہونہار جانور چیڑ پھاڑ کر کھا چکے ہوں گے, یہ وہ کیسے ہو سکتی ہے. تو بادشاہ ناظرین اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح ہے کون. تو بادشاہ اس شہزادی کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ اس کے گھر دعوت پر جاتا ہے. وہاں اس کی خاطر تواضع بہت ہی شاندار عمدہ لذیذ کھانوں کے ساتھ کی جاتی ہے اور جب کھانے سے سب فارغ ہو چکے ہوتے ہیں ناظرین تب شہزادی اپنا جو پرانے والا لباس جب اس بادشاہ نے اس کو پھینکوایا تھا وہ اس نے سنبھال کر رکھا ہوتا ہے ناظرین, وہ پہن کر اپنے باپ کے سامنے آتی ہے. تو بادشاہ اس کو دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے, پریشان ہوتا ہے کہ بیٹا تم زندہ ہو, میں تو سمجھتا تھا کہ تمہیں وہ درندے وغیرہ ہونہار جانور وغیرہ چیڑ پھاڑ کر کھا چکے ہوں گے. لیکن اس نے کہا کہ بابا جان آپ کا توکل اللہ پہ نہیں تھا, آپ کا توکل اپنے اللہ پر نہیں تھا, آپ کا غرور, آپ کے اندر جو غرور و تکبر تھا آپ اس کے نشے میں شرابور تھے, آپ اپنے غرور میں اپنے آپ میں ہی مگن تھے. لیکن میرا توکل میرے اللہ تعالیٰ پر یقین اتنا زیادہ تھا, اتنا کامل یقین تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اس وقت سہارا دیا اور آج میں جس مقام پہ ہوں میں آپ سے بھی زیادہ دولت مند ہوں, شہرت والی ہوں, عزت والی ہوں, اور یہ مرتبہ صرف اور صرف مجھے میرے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے ہی ملا ہے. تو ناظرین بادشاہ بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی بیٹی کے پاؤں میں گر کر اس سے معافی مانگتا ہے, اور باقی بھی جو بادشاہ کی 6 بیٹیاں ہیں وہ بھی اپنی بہن کو دیکھ کر ناظرین اشک کر اٹھتی ہیں وہ کہ کاش اللہ تعالیٰ ہم نے بھی اس وقت اپنے باپ کو ایسا ہی جواب دیا ہوتا تو آج ہماری بھی زندگی کچھ اور ہی ہوتی. تو ناظرین یہ تھا اللہ تعالیٰ پر توکل کا انعام کہ ناظرین ہم لوگ جو انسان, ہم جو لوگ ہیں نا,
ہمارا یہ مسلمان قوم کا زوال ہی ناظرین اسی وجہ سے ہی شروع ہوا ہے کہ ہم لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر توکل، یقین کامل، بھروسہ ختم ہو چکا ہے ناظرین. اسی وجہ سے ہی ہمارے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ پریشانیاں، بہت زیادہ مشکلات، ٹینشنیں ہر وقت جو ہم ناظرین ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ مسئلہ گھریلو مسئلہ ہے، ہم لوگوں پر بہت زیادہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ٹینشنوں میں گھرے ہوتے ہیں ہم لوگوں پہ. یہ جو معاملات ہیں، گھریلو معاملات ناظرین، ہر کسی کے ساتھ یہ پیش آتے ہیں. تو یہ ناظرین اس وجہ سے ہی کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل نہیں رہا. پہلے جو لوگ ناظرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اللہ کے نیک انبیاء لوگ جو گزرے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ پر ناظرین ایسا ٹھوس توکل تھا کہ وہ ناظرین دعا تو ابھی دعا نہیں کرتے تھے. وہ جو دل میں ان کے ہوتا تھا نا کہ میں نے یہ دعا مانگنی ہے، تو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ تک وہ دعا فوراً پہنچ جاتی تھی ناظرین. اور میرے مالک و دو جہان اتنے عظیم و شان رحیم و کریم ہیں ناظرین، اتنے بلند مرتبے والے ہیں میرے مالک کہ وہ تو دینے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین، وہ تو بخشنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. بس ہم گناہ گاروں کو نہ ان سے لینا آتا ہے، نہ ان سے مانگنا آتا ہے ناظرین. دعا بھی مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے لیے، اپنے مفاد کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر، کبھی دوسروں کا کبھی بھلا نہیں سوچتے ناظرین ہم لوگ. تو خدا را میرا یہ پیغام ہے سب لوگوں کو، میرا میسیج ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھیں، خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگا کریں. مالک بے نیاز ہے، مالک دینے والا ہے ناظرین. اسی کے ساتھ ہی ناظرین میں آج کا ٹاپک پہ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا ناظرین. تب تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا لازماً کیجیے گا ناظرین. آپ ہی کے یہ لائک اور سبسکرائب کرنے سے ہی ناظرین میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میں اچھے اچھے موضوعات پر، اچھے اچھے ٹاپک کے ساتھ، اچھے اچھے مورلز کے ساتھ ناظرین سٹوریز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہوں گا ناظرین. تب تک محمد اظہر رفیع کو اجازت دیجیے گا ناظرین. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.